جائے گا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ آئین اور قانون کی جو جدوجہد ہے اس کا راستہ صرف اسٹریٹ کی تحریک اور یہ جلسے جلوس کنونشن ہی ہے یا حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت کسی قوت کے ساتھ کوئی بات چیت کا راستہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کس پہ اعتماد کریں. بات چیت تو ہوتی ہے تب جب آپ اس پہ اعتماد کر سکیں, ان کی کوئی ایک زبان ہو, وہ کوئی بیٹھ کر آپ کے ساتھ, اور کون کرے گا بات چیت, کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا, صدر مملکت کرے گا, آرمی چیف کرے گا. ابھی تو یہ معلوم نہیں کون بات چیت کرے گا, کس کے ساتھ کرے گا, پھر اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمہوریت کے بچاؤ کے لیے آپ نکل آئے تھے, جمہوریت کے بچاؤ کے لیے دھرنے بھی دیے گئے, پی ڈی ایم بھی بن گیا. اس کے بعد جب حکومت آئی تو خاموشی اختیار کر لی گئی. تو کیا اس وقت بھی اگر اس طرح کی تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے, سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں سے آفر آ جاتی ہے, تو اس تحریک کو ختم تو نہیں کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آفر کی خبر ہے تو مجھے بھی بتا دیں. آخری سوال ہے کہ آج تحریک انصاف کا وفد یقیناً آپ کو احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے اور مسلسل رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیا آپ کو آج تحریک انصاف نے منا لیا, یعنی ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے یا آپ نے کوئی ایشورٹی مانگی ہے؟ ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے. مانگی گئی ہے کوئی بات چیت آگے رابطے بڑھانے کے لیے کوئی شورٹی مانگی گئی ہے؟ ظاہر ہے جی, جب تک آپ سنجیدہ امور پر یا متنازع امور پر کوئی بات طے کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماحول تو بنانا پڑتا ہے, تو اس کو آپ اسی کا حصہ. ایک منٹ میں ایک پوائنٹ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں اور کڑے ہیں, تو اس سے فائدہ دو چیزیں جو ہے نا ہم یہاں سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ جو عدلیہ کے خلاف کمپین چلا ہے اور جس طرح آج سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا کل کرنے کے لیے, اس کو دباؤ کے سبوتاج کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنے ججز کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلے کریں. اور دوسرا عدلیہ کی جو بات ہے, عدلیہ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے؟ آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھیں, آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریک انصاف آپ کی چھتری کے نیچے آنا چاہ رہی ہے, تو آپ اپوزیشن میں آ کے یاد آتے ہیں ان کو؟ یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے, اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں, غلط ہوتا ہے. تو سوچو 2018 میں غلط تھی, وہ آج 2024 میں بھی غلط ہے. عمر یونس صاحب آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ نے خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی قوم کو بتا دیں کس پیرائی میں ملاقات ہوئی ہے. دوسرا بہت اچھا, ایک سوال پورا ہونے دیں. اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ, جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے آئے کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات, یہ بڑا اچھا سوال ہے, مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے, وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں, اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں, تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا, دفن ہو چکا ہے, صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, اور وہ ایک بوگس کیس ہے, نمبر 1. نمبر 2, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی, آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3, امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر
3 अशखास का उसने लिखा था फॉरेन ऑफिस को, वजीर आजम को, स्पीकर कौमी असम्बली को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और वो ख़त उसने लिखा था कि ये एक रूटीन की मुलाकात होती है मुख्तलिफ जो आपके रियासत के इदारे होते हैं उनके साथ, उनके जो आपके एग्जेक्टिव के होते हैं और या पार्लियामेंट के होते हैं। तीसरा सवाल का जवाब आपका ये है कि उसके साथ जो गुफ्तशनीद हुई इत्तेफाक के साथ, मेरे भाई असद कैसर साहब भी उसमें मौजूद थे, वहाँ पे वाज़े तौर पे हमने अमेरिकन सफ़ीर को एक बात से बावर कराया कि पाकिस्तान एक आज़ादाना, एक खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, किसी मुल्क की मुदाखलत यहाँ पे नहीं चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी न इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी, न खुशहाली होगी। और इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत में जो आपकी अंदरून मुल्क के जो सरमायाकारी है वो एक साल में 86% जो है वो सुकड़ चुकी है। और अफराद ज़ारा आप देख लें आसमान पे चली गई है और यहाँ पे हुकूमत के हाथ कुछ नहीं है इस वक्त। सबका फाटा में सिर्फ 7 टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी शीम मेल ने मतलब जिस तरह के पिचाई का तर्जुमान पर हमला किया है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत और बाकी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, सबसे मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और बिल्कुल हमारा यूसुफ साहब की बात सही है कि बजाय इसके कि उस पर हमला करने वाले मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे। तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हल तलब मामलात क्या हैं? जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है। तो अब ये बताएं कि क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ इकट्ठे जाएंगे? मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। अगली बैठक